اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ نجم کی آیت نمبر 40 سے تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 40 اور 41۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَى الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ۔ ترجمہ: اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ تفسیر: پہلی آیت کا معنی یہ ہے کہ عنقریب قیامت کے دن ہر شخص کے اعمال اس سے نظر آئیں گے۔ اس کی یہ صورت ہوگی کہ اس کا نامہ اعمال اس سے دیا جائے گا اور وہ اپنے نامہ اعمال میں اور میزان میں اپنے عمل دیکھے گا۔ اس میں مومن کے لیے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے نیک اعمال دکھانے ہیں تاکہ اسے خوشی حاصل ہو، اور کافر کے لیے وعید ہے اپنے برے اعمال دیکھ کر، کیونکہ وہ اپنے برے اعمال دیکھنے کی وجہ سے غم زدہ ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہوگی کہ اچھے اعمال کو حسین و جمیل شکل عطا کی جائے گی اور برے اعمال کو بری صورتحال میں ڈھالا جائے گا تاکہ انہیں دیکھنا مومن کے لیے خوشی اور کافر کے لیے غم کا باعث ہو۔ دوسری آیت میں یہ بتایا گیا کہ یعنی اعمال دیکھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے اچھے اور برے اعمال کا بھرپور بدلہ دے گا۔ آیت نمبر 42۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ۔ ترجمہ: اور یہ کہ بے شک تمہارے رب ہی کی طرف انتہا ہے۔ تفسیر: اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ غم نہ کریں، کیونکہ تمام مخلوق کی انتہا آپ کے رب عز و جل کی طرف ہے اور آخرت میں انہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہی نیک اور بد انسان کو اس کے اعمال کی جزا دے گا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گنہگار کو ڈراتے ہوئے اور نیکوکار کو ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے سننے والو، بے شک تمام مخلوق کی انتہا تمہارے رب عز و جل کی طرف ہے۔ یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی تاکہ گنہگار اپنے گناہوں سے باز آ جائے اور نیکوکار اپنے نیک اعمال اور زیادہ کر لے۔ آیت نمبر 43۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ۔ ترجمہ: اور یہ کہ وہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا۔ تفسیر: یعنی ایک محل میں مختلف اوقات میں ایک دوسرے کے مخالف دو چیزیں رونے اور ہنسنے کو پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدرت اور اس کے پیدا کرنے سے ہیں۔ اس کے علاوہ مفسرین نے اس آیت کی اور بھی معنی بیان فرمائے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کر کے ہنسائے گا اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کر کے رلائے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ دنیا والوں میں سے جسے چاہتا ہے ہنساتا ہے اور جسے چاہتا ہے رلاتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ زمین کو نباتات کے ذریعے ہنساتا ہے اور آسمان کو بارش کے ذریعے رلاتا ہے۔ آیت نمبر 44۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا۔ ترجمہ: اور یہ کہ وہی ہے جس نے موت اور زندگی دی۔ تفسیر: اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی دنیا میں موت دی اور وہی آخرت میں زندگی عطا فرمائے گا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی باپ دادا کو موت دی اور ان کی اولاد کو زندگی بخشی۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کفر کی موت سے ہلاک کیا اور ایمانداروں کو ایمانی زندگی بخشی۔ آیت نمبر 45 اور 46۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ۔ ترجمہ: اور یہ کہ اس نے نر اور مادہ دو جوڑے بنائے نطفے سے جب اسے ڈالا جائے۔ تفسیر: پہلی آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب رحم میں نطفہ ڈالا جائے تو اس نطفے سے انسانوں اور حیوانات کے نر اور مادہ دو جوڑے اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت معلوم ہوئی کہ سانچہ ایک ہے مگر اس میں بننے والے برتن مختلف ہیں، کہ ایک رحم ایک ہی نطفہ مگر کبھی اس سے لڑکا بنتا ہے، کبھی لڑکی، کبھی نر اور کبھی مادہ۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 47، 48 اور 49۔ وَأَنَّهُ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ
وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى۔ ترجمہ، اور یہ کہ دوبارہ زندہ کرنا اسی کے ذمہ ہے، اور یہ کہ وہی ہے جس نے غنی کیا اور قناعت دی، اور یہ کہ وہی شعراء نامی ستارے کا رب ہے۔ تفسیر: پہلی آیت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر زندہ کرنا واجب ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت میں زندہ فرمانے کا وعدہ فرما لیا ہے، اسی لیے اپنے وعدے کو پورا فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ مخلوق کو اس کی موت کے بعد زندہ فرمائے گا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو مال و دولت سے نواز کر غنی کرتا ہے اور اس کی قناعت کی نعمت سے بھی نوازتا ہے۔ تیسری آیت میں شعراء ایک ستارہ ہے جو کہ شدید گرمی کے موسم میں جوزاء ستارے کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ دور جاہلیت میں خزاع قبیلے کے لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، اور ان میں سب سے پہلے عبادت کا یہ طریقہ ان کے ایک سردار ابو کبشہ نے جاری کیا۔ اس آیت میں انہیں بتایا گیا کہ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے، اور جس ستارے کی تم پوجا کرتے ہو اس کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، لہٰذا صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ آیت نمبر 50 اور 51۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ۔ ترجمہ، اور یہ کہ اسی نے پہلی عاد کو ہلاک فرمایا اور سمود کو تو اس نے باقی نہ چھوڑا۔ تفسیر: پہلی آیت میں قوم عاد ایک حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے۔ یہ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلی تیز آندھی سے ہلاک ہوئے تھے، اور اسی لیے انہیں پہلی عاد کہتے ہیں، اور ان کے بعد والوں کو دوسری عاد کہتے ہیں کیونکہ وہ انہی کی اولاد میں سے تھے۔ دوسری آیت میں سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کی چیخ سے ہلاک کیا، اور ان میں سے کوئی بھی باقی نہ بچا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قوموں سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنے اعمال کی درستگی کی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔